اس خطے کے اندر بلوچوں سمیت پشتون سندھی بھی اس ظلم اور جبر کے شکار ہیں، اور اسی طرح کئی عرصوں سے بلوچوں سمیت سندھی اور پشتون بھی اپنے اس ظلم جبر کے خلاف اور جبری گمشدگی کے خلاف، ان آپریشنز کے خلاف آواز اٹھاتے آ رہے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پشتون تحفظ موومنٹ کے کور کمیٹی کے ممبر شیر ماما سے گزارش کرتا ہوں وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شیر ماما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما آمنہ میری باجی ہے، ہمشیرہ، اور ماما قدیر، ان کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اتنے دنوں سے، بالخصوص ماما قدیر جو سالوں سے، بلکہ اب اس کو تو 10 سال کہہ سکتے ہیں، کہ پورے ملک کے اور بالخصوص بلوچ مسنگ پرسنز کے ایشو کو ہائی لائٹ کرتے آ رہے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب وہ بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں سے لانگ مارچ کرتے ہوئے بے حس حکمرانوں کے اس بے حس شہر جس کو زبردستی پاکستان کے لوگوں کے، پاکستان کے عوام کے خون کی آبیاری سے آباد کیا گیا ہے، میں اس کے ہر روز کی اس جدوجہد کو دیکھتا بھی رہا۔ ان کو یاد نہیں ہوگا، مجھے یاد ہے کہ سجاول میں نے ان کے قافلے کا استقبال کیا تھا۔ میں کسی اور کام کے سلسلے میں وہاں گیا تھا، لیکن جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا بدین کی طرف جاتے ہوئے تو میں نے اس قافلے کا استقبال کیا تھا، اور لوگوں کی، چونکہ گزرے ہوئے دنوں کو لوگ بہت کم یاد رکھتے ہیں، ہمیں پنجاب کی اس بے حسی کا بھی احساس ہے۔ ماما سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ گجرانوالہ جیسے بڑے شہر میں ان کو صرف 3 بندوں نے ریسیو کیا۔ ماما ایسا ہی غلط کہہ رہا ہوں؟ والہانہ استقبال کیا گیا، ان بہنوں کی دلجوئی کی گئی، اس بے حس پنجاب نے صرف 3 بندوں نے، ورنہ کہنے کو تو گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر مشہور ہے، لیکن ایسے بے حس پہلوانوں کے شہروں پہ اور ایسے کم ظرف لوگوں پہ میں مناسب نہیں سمجھتا وہ الفاظ، کیونکہ ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ ہم درانہ خلقی، ہم بڑے لوگ ہیں، اس لیے الفاظ ہیچ ہیں ان لوگوں کے لیے استعمال کرنا۔ تو جیسے یہ ملک بنا، جس دن یہ ملک بنا، آمنان نے بھی اور بھائی نے بھی اس پہ بات کی کہ 1 سال بعد عالمی دنیا نے آج کے دن انسانی حقوق کا دن رکھا، کہ انسانوں کے حقوق کیا ہوں گے اور انسانوں کے حقوق پامال نہیں ہوں گے، مگر بدقسمتی سے 12 اگست 1948 سے لے کے آج تک یہی بربریت اس ملک میں جاری و ساری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، 2 دن پہلے
اورنگی ٹاؤن میں ارسلان نامی ایک کالج گوئنگ، جس کو اسکول گوئنگ بچہ کہتے ہیں، اس کو ریاستی غنڈہ گردوں نے موٹر سائیکل کی چھینا چپٹی میں، یعنی اسے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش میں ان کی جان لی۔ تو بنیادی مسئلہ اس ملک میں انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان آخری نمبر پہ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ آئے روز بلوچ اور پختون بچوں کو کالجوں سے، کاروباری اداروں سے اور راہ چلتے ہوئے گمشد جبری ڈس اپیئر کیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے یہ ملک نہیں بنا ہے۔ یہ بات ہم ڈے ون سے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اکابرین نے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، آئین بالادست نہیں ہے۔ کہنے کو تو 30 سال جب آدھا ملک ٹوٹ گیا، اس کے بعد اس کو آئین دیا گیا 73 کا، اس میں بھی بہت ساری ابجد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بلوچ اور پختون اور سندھی اور کشمیری لوگ اسی آئین کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس آئین کو بنایا، جن میں انسانوں کے لیے پورے 25 آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 1 سے لے کے آرٹیکل 25 تک، تمام کے تمام انسانی آزادیوں کے حوالے سے ہیں، لیکن اس پہ ایک بھی 100 میں سے ایک پوائنٹ پہ بھی اس پہ عمل نہیں ہوا ہے۔ جب سے 73 کا کانسٹیٹیوشن اس ملک میں لاگو ہوا ہے، طاقتور لوگوں نے، طاقتور اداروں نے، بلکہ ہم ایک ادارے کا نام لیتے ہیں، بابانگ دول کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی فوج ہے۔ پاکستان کے آئین کو انہوں نے موم کی ناک بنائی ہوئی ہے، وہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، اسی طرح اس کو موڑ دیتے ہیں۔ ضیاء الحق رزیل اس کو کاغذ کا ایک ٹکڑا، a piece of paper کہتا رہا کہ جب چاہوں اس کو پار کے ڈسٹبن میں ڈال دوں۔ اس سے پہلے کہ عمروں نے، چونکہ آئین 73 کا نہیں تھا، لیکن جب ایک اور ڈکٹیٹر آیا مشرف کے نام سے، تو اس نے اس آئین کی ایسی پامالی کی کہ ایک بزرگ بلوچ رہنما اکبر بگٹی کو، چونکہ اکبر بگٹی صاحب ایک واقعہ میں فوجی کے ملوث ہونے کا ایک ثبوت پیش کر کے کہتے ہیں یہ فوجی، یہ جو کیپٹن ہے یا میجر ہے، یہ میرے حوالے کر دو۔ اس کی ڈیمانڈ میں وہ ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو وہاں سے ٹھوک دوں گا، وہاں سے شوٹ کروں گا کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن ایک بات ہے، آپ ہمیں کتنے ڈس اپیئر کر لیں، کتنے ہی گم کر لیں پختونوں بلوچوں کو، نہ ضیاء الحق رہا، نہ مشرف رہا، نہ کوئی اور مزدور گوڑا رہا، بلوچ اور پختون اور محکوم سندھی آج بھی اس اپنی دھرتی پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حق دو، جو ہمارا آئینی حق ہے۔ یہ ہم نے نہیں
اپنے لیے مختص کیا. یہ کانسٹیٹیوشن بنانے والے لوگوں نے ہمیں دیا ہے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں. لیکن جب ہم یہ حق مانگتے ہیں کہ بلوچوں کے وسائل اور سائل پر بلوچوں کا حق ہے، پشتونخوا وطن کے معدنیات پہ پختونوں کا حق ہے، سندھ کے جزائر پر، سندھ کے وسائل پر، اس کے گیس اور تیل پر سندھیوں کا حق ہے، تو پھر ہمیں غائب کیا جاتا ہے. ہم یہ حق مانگتے رہیں گے، آپ ہمیں غائب کرتے رہیں. ہم یہ حق لے کے رہیں گے. بدبخت اور رسید تو اس حوالے سے بھی ہے یہ جرنیل کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو اس کی ماں سے وہ جرنل کہتا ہے، کور کمانڈر ہدایت الرحمان، کہ اور بچے پیدا کرو. تمہیں شرم نہیں آتی ڈکٹیٹر؟ تمہیں جنرل شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ ہمارے بچے کیا غائب کرنے کے لیے ہیں؟ وارن ٹیرر کا لقمہ بنانے کے لیے ہیں؟ اپنے ڈالر کمانے کے لیے ہمارے بچے ہیں؟ یہ کھیل اب ہم نہیں کرنے دیں گے. تمام کے تمام جبری گمشدہ لوگوں کو، تمام کے تمام، چاہے وہ بلوچ ہوں، وہ سندھی ہوں یا پختون ہوں، جن کو تم نے عقوبت خانوں میں انٹرم سینٹر کے نام سے بنائے گئے عقوبت خانوں میں ڈالا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فول فور اپنے پیاروں کے حوالے کرو. ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے یہ محکوم اقوام تمہارے حکمرانوں کے محلوں میں گھس کر تمہیں ہی اس ملک سے کیوں نہ نکالیں. میں بلوچ بہنوں کو اس لیے بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اس جدوجہد میں اتنی دیدہ دلیری سے حصہ لیا کہ دنیا میں اس ظالم ریاست کا وہ مکروہ چہرہ دنیا کو دکھایا کہ یہاں لوگوں کے ساتھ مہذب ملک بنا پھرتا ہے. اس کے حکمران اس کو ایک مہذب ملک پیش کرتے ہیں. ان کا چہرہ یہ مسخ اور مکروہ چہرہ پیش کیا. بلوچ بچوں کی لاشیں اتنی مسخ نہیں جتنا اس مکروہ ملک کا چہرہ مسخ ہے. ہم اس کے بعد یہ کام نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ جلد از جلد تمام جبری گمشدہ ہمارے بھائی، ہمارے پیارے ہمارے درمیان ہوں گے. میں پختون تحفظ مومن کی طرف سے بلوچ بہنوں اور بلوچ بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ، ہر سٹیج پہ، ہر جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے رہیں گے. آپ کا بہت ٹائم لیا، آپ کا بہت شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پہ اس اہم دن کے توسط سے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ آپ سب کو ٹرائیبیوٹ. بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی.